اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، دنیا یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس کے نتیجے میں اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا میں دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عموماً آپ دیکھیں، ہمیں تو دنیا ہی کی کامیابی کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے پیسے جمع کرنے ہیں، یا یہ کرنا ہے۔ سارے آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لینا۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے، ہمیں یاد دلایا ہے کہ لوگوں، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے انسان نے اپنا دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا کے زندگی گزار ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اپنی زندگی کی حقیقت پتہ چلے، یا میں اس کے بارے میں کچھ سوچوں یا اس کے لیے کام کروں۔ گزشتہ جو نشست تھی اس میں آپ کو میں ایک آیت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں۔ جب انہیں موت آئے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت۔ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، یعنی حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا۔ ابھی حقیقت ہے لیکن اب پردے میں ہے، اور پردے میں اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہے کہ ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ اس پر یقین کر لیں۔ یہ شرط ہے ایمان کی۔ ایمان بالمشاہدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگ بعض اوقات مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، سونا چاندی یہ ساری چیزیں، تو ہم آخرت باطن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کیسے اس پر یقین کریں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے بعض اوقات، انتہائی غلط سوال ہے۔ غلط سوال اس طرح ہے کہ ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، ایمان بالغیب جو ہے وہ معتبر ہے اصل میں۔ تو اگر ہمارا ایمان بالغیب یعنی جو چیز نظر نہیں آ رہی، آپ اس پہ اگر یقین کر لیں تو آپ کو اجر ملے گا۔ کبھی یہ تصور نہ کریں یا سوچیں نہیں کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کہ کوئی میں لائٹ دیکھ لوں، کچھ روشنی، کوئی دھماکہ دیکھ لوں، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ یا کسی بزرگ کی آپ کوئی کرامت، یار ان کی تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے، وہ تو نہ ہوا میں اڑتے ہیں نہ آگ پہ چلتے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں؟ رسول کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، دنیا کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آپ یہاں ایک خاص کام کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ ایک عظیم الشان درجہ ہے جس کو پانے کے لیے آپ یہاں بھجوائے گئے ہیں، یا ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ایک خزانہ ہے اور ایک بہت بلند مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، اس کا میں تذکرہ کر بھی چکا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے، مثال کے طور پہ اگر میں مثال دوں کہ ایک دفینہ ہے ایک جنگل میں، آپ کے پاس اس کا نقشہ آ گیا، لیکن وہ ہے بہت دور اور بڑا کٹھن مرحلہ ہے، تو آپ جاتے ہیں وہاں۔ وہ دفینہ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ خزانہ۔ پرانے زمانے میں جب بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ کہیں اپنا گڑھا دبا دیتے تھے، یا بادشاہ ہوتے تھے تو وہ ان کا وہ ہوتا تھا، تو وہ چند نشانے اور نقشہ بنا کے وہ خزانہ وہاں دفن کر دیتے تھے۔
یہ اس کو کہتے ہیں دفینہ. تو ایک دفینہ ہے، اس کا آپ کو آپ کے ہاتھ میں، یعنی مثال کے طور پہ آپ مشکل حالات میں وقت گزار رہے ہیں، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، تو اور زندگی بڑی تنگی سے، آپ کے ہاتھ میں ایک دفینے کا نقشہ آ جاتا ہے اور وہ یقینی ہے. کوئی خواب میں آپ نے، یعنی بعض اوقات، یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک سچا خواب آتا ہے آپ کو، اور آپ کو ایک نورانی شکل کے بزرگ جو ہیں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بچے، تم لوگ بڑے غریب ہو، یہ دفینہ ہے فلاں جنگل میں، پہاڑ اور درخت کے نیچے، اور یہ اس کا نقشہ ہے. آپ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ نقشہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فرض کر لیں، اب آپ کو یقین تو آ گیا نا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، سو رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں تو اب نقشہ ہے. اب آپ چلے جاتے ہیں وہاں جنگل پہاڑ کے پاس جو بھی ہے، اور پھاوڑے اور کدالیاں، اور اپنے شوہر کو یا شوہر اور لوگوں کو، بھائیوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے. اب وہاں جنگل میں جا کے وہ نظارہ بڑا حسین ہوتا ہے، ادھر آبشار بہہ رہی ہے، ادھر پہاڑ ہے اور سبزہ ہے اور پھول ہے. وہ اس منظر میں کھو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا یار، وہ ایک ہرن گزر رہا ہے، وہ بڑا آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. ہرن کا گوشت کھایا کہ بھی نہیں کھایا؟ تو ہرن کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، تو وہ پکڑ لیا. 2-4 لوگ ہیں، یار چلو آج باربیکیو کرتے ہیں ہرن کے گوشت کا. اب شام ڈھلنے تک ان کے پاس ٹائم ہے، بس 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے. صبح روانہ ہوئے تو اب 6 گھنٹے رہ گئے سورج کے ڈوبنے میں، اس کے بعد جو ہے وہ واپس جانا ہے انہوں نے. اب انہوں نے باربیکیو کا پروگرام بنا لیا. جو نقشہ آیا تھا ان کے ذہن میں، ان کے ہاتھ میں، وہ بھول ہی گئے، اس کو بھلا دیا. یہ تقریباً میں ویسی مثال دے رہا ہوں کہ نقشہ ہے ہمارے پاس. قرآن پاک جو ہے وہ جنت کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، وہ نقشہ بتاتا ہے، وہ طریقہ بتاتا ہے کہ آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں. لیکن یہاں کہ آپ دیکھ لیں، قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے. قرآن کی آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں مدتوں وہ قرآن ہی نہیں پڑھتے، صرف رمضان شریف آتا ہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ویسے بھی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اس کے احکامات کو ہم نے ہوا میں اڑا دیا ہے. بعض اوقات ہماری اسمبلیاں جو ہیں، آپ نے کسی نے منظر دیکھا ہوگا نا، اپوزیشن والے ایجنڈے کی کاپیاں تو سب کو دی جاتی ہیں، اور اپوزیشن والے تو ہر وقت شور شرابہ پسند کرتے ہیں. وہ آتے ہیں تو ایجنڈے کی کاپیاں ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اسپیکر کے یعنی کوئی احتجاج کرتے ہیں کسی بھی معاملے پہ، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے کاغذ ہوا میں اڑاتے ہوئے؟ یعنی جو ایجنڈا جس کے لیے اسمبلی وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ سارے ہوا میں اڑا دیے. تو یہ قرآن کو ہم نے ہوا میں اڑا دیا. ہم خود اویئر نہیں ہیں، ہمیں خود احساس نہیں ہے قرآن ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز، یہ کیا نعمت ہے، اس کا ہمیں بالکل احساس نہیں ہے. ہمیں اپنا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا چیز ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم تو یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے مسائل کے اندر. ہر ایک یعنی آپ دیکھ لیں سب ایسے ہی ہے، یعنی مرد ہو یا خواتین ہوں، یہ سب اپنے مسائل میں، اپنے کچھ شوق ہوتے ہیں ان کے، اور بس وہ شوقوں کو، دنیاوی شوق ہیں. کوئی طوطے پال رہا ہے، اور کوئی جو ہے بیڈمنٹن کو جا رہا ہے، اور کوئی کرکٹ. کام کے بعد آپ دیکھ لیں عام طور پہ ایک ایسا طبقہ ہے جو سپورٹس ویئر پہن کے، پتلون ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہ شرٹ ہوتی ہے، اس کو پہن کے اور بیڈ میں وہ
اس کو بلے کو ہاتھ میں لے کے اور چڑیا کو چلے جاتے ہیں، کلب میں چلے جاتے ہیں. بس یہ ہم دیکھیں، یہ ہم یعنی وہ قرآن، وہ دعوت پیغمبر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا اسلام جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. بہرحال اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم